أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه. حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ حضرات کو بعد نماز مغرب سے لے کر اب تک اپنے کلام الہی کو سننے اور سنانے کی اور اسی طرح سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نبی کی سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اور ہمارے اس پروگرام میں
طریقہ سلسلے نقش بندی اور اسی طرح سے قادری، اسی طرح سے چشتی اور اسی طرح سے نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء آپ کے پاس درمیان آ کر کے ہمیں اور آپ حضرات کو نصیحت کر کے چلے گئے۔ ظاہر بات ہے آخر میں کچھ باتیں اہم ہوتی ہیں جن کو بتانا بھی ضروری ہے اور سنانا بھی ضروری ہے، اور وہ پروگرام کا ایک نچوڑ اور اختتام کا وہ آخری پیغام ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو آپ حضرات کے درمیان میرے شاگرد محترم جناب قاری محمد سلمان صاحب قاسمی، جو آپ کے جامع مسجد کے خطیب اور امام بھی ہیں اور اسی طرح سے آل انڈیا تنظیم صوت القرآن دیوبند کے نائب صدر بھی ہیں۔ یہ پروگرام اس سے پہلے بھی ہوا اور اس سال یہ جو پروگرام ہوا ماشاءاللہ اس تنظیم کی مسجد ریاض الجنہ کے خطیب اور امام، بہرحال مساجد تو مساجد ہی ہیں، اللہ کے گھر ہیں، لیکن بہرحال جو صحیح مرکز ہے یا مثال کے طور پر مسجد کا جو نام ہے اس کا بھی صحیح نام لینا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالی ہمارے قاری صاحب کو اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کو آپ حضرات دل جان کے ساتھ آگے اور اس کام میں بڑھانے کی کوشش کریں۔ مجھے اتنی ان سے محبت ہے، اور جیسے میں آپ کے شہر اور کا نام بستی توڑی پہنچا اور ناشتے کے بعد بہت سارے علماء قرہ موجود تھے، تو وہاں ایک ہمارے قاری صاحب جو قاری صاحب سے بھی مانوس ہیں، مجھ سے بھی مانوس ہیں، کہنے لگے قاری صاحب شاگرد تو آپ کے بہت ہیں، لیکن محترم جناب قاری سلمان قاسمی جیسا شاگرد شاید آپ کو کم ملتے ہوں گے۔ میں نے کہا بالکل آپ نے میرے دل کی بات کہی۔ میں نے کہا جب میں ابھی آ رہا تھا تو کچھ شاگرد ساتھ میں بھی تھے، تو میں نے کہا دیکھو میرا جی چاہتا ہے کہ جب ایسے پروگرام ہوں تو جن کے پاس کچھ ٹائم ہو اور کچھ ایسا موقع ہو تو ایک دن یا کم سے کم صبح کے ٹائم، اگر رات پروگرام ہے تو صبح کے ٹائم چلے جائیں اور جا کر کے ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ویسے تو ماشاءاللہ پچھلے سال بھی بہت آپ کا پروگرام کامیاب رہا، اس سال بھی ماشاءاللہ اس سے زیادہ کہیں کامیاب رہا، لیکن ظاہر بات ہے دیکھو بشری تقاضے جو ہیں، بشری تقاضے سے مراد مثال کے طور پر ہم آپ کو قرآن پاک سنانے کے لیے محنت کریں، ہم آپ کو آپ کے بچوں کو اچھا پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے قرآن کو صحیح تعلیم دلانے کے اعتبار سے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں، آپ کو تعلیم پر بیدار کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کو ہم اللہ سے جوڑنے والی بات کریں، اور آپ کو ہم ایسی باتیں سنانے کے لیے اپنے علماء کرام سے، بزرگان دین سے۔ ابھی آپ کے درمیان شیخ طریقت حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب جو تشریف لائے، بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات، ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے سائے کو تادیر قائم فرمائے۔ ظاہر بات ہے دیکھو دیکھنے میں تو وہ نابینا ہے، لیکن اللہ نے ان کو کیا خوبی دی ہے، اللہ نے ان کو کیا کیا دولت سے نوازا ہے، اور ہمارے شیخ، ان کے شیخ اس وقت جو شیخ طریقت جو اس لائن سے سب سے بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں، یعنی حضرت مولانا علامہ محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی، جو حضرت مولانا وسیع اللہ خان صاحب کے داماد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کے بھی خلیفہ ہیں، ان سے بڑی نسبت والا اس وقت کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو حضرت قاری احسان صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا کہ جہاں حضرت قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں تو بہرحال ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، تو پیر بھائی اسی کو کہتے ہیں کہ جو ایک شیخ سے دو آدمی مرید ہوں وہ پیر بھائی ہو جاتے ہیں، ایک استاد سے جو دو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی مطلب پیر بھائی اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی استاد سے قرآن سیکھا یا حفظ کیا۔ بہرحال اس بستی کے اندر میں نے بھی سنا، میں بھی سنتا رہتا ہوں، اور اس بستی سے مجھے بڑا لگاؤ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ لگاؤ رہے گا، کیونکہ اس بستی کے اندر کچھ اکابر اور بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ جو مولانا کہہ رہے ہیں، قاری صاحب کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ باتیں ہیں
کہ اگر بعض بڑوں کی اور بعض بزرگوں کی، حافظوں کی، قاریوں کی یا عالم دین کی یا حافظ عالم قاری نہ بھی ہوں، لیکن ان کا کسی اللہ والے سے جوڑ ہو اور مطلب اصلاحی تعلق ہو، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس بستی کے اندر بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، اور میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہوگا۔ وہ میرے بھی شیخ اول ہیں اور میں نے 10 سال حضرت کی خدمت میں رہ کر کے پڑھا، اور مجھے بھی ہتھوراہی باندھا میں حضرت رکھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کو دیوبند کے اندر خدمت لینی تھی۔ آپ کے سامنے وہ خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہرحال مولانا کا ذکر میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت کے ساتھ اگر کسی شخص نے مدرسے کے چلانے میں یا دینی کام کرنے میں ذرا سے تعاون کیا ہے تو زندگی بھر اس کو سراہا ہے اور اس کو یاد کیا ہے۔ حضرت کے علاقے میں تو لوگ مرتد ہو رہے تھے، تو حضرت نے سہارنپور کی ملازمت نہیں اختیار کی تھی، اور حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب کی شادی حضرت مولانا کیا نام جو ناظم صاحب تھے حضرت کے پیر، وہ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی بھی کرانا چاہتے تھے، لیکن حضرت کے علاقے میں لوگ مرتد ہو رہے تھے، تو حضرت نے سوچا کہ اگر میں سہارنپور میں مدرس بن جاؤں گا اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا تو میں سہارنپور کا ہو کے رہ جاؤں گا، اور پھر میرے بستی کا کیا ہوگا، میرے شہر کا کیا ہوگا، میرے گاؤں ہتھورا باندھا کا کیا ہوگا۔ آج ہتھورا باندھا میں جائیے 4000 لڑکے پڑھتے ہیں اور جنگل میں منگل ہے۔ تو ظاہر بات ہے ایک بزرگ، ایک اللہ والا کھڑا ہوتا ہے اور دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ میں نے بھی وہیں سب کچھ سیکھا ہے، مشکات تک پڑھا، سبا عشرہ پڑھا، سب کچھ وہیں سیکھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حضرت کو اور ان کے خاندان سے جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو ان باتوں کا ذکر کرنا یوں ضروری ہے کہ اگر ہم اکابر کی، بزرگان دین کی خدمت اچھی جو کر گئے ہمارے علاقے میں یا ہماری بستی میں، ان کے ذریعے سے دین ملا، تو ظاہر بات ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوتا ہوں اس معنی کر کے کہ آپ نے عزیزم قاری محمد سلمان سلمہ کی آپ نے اعانت کی، مدد کی، لیکن اس سے زیادہ آپ کو مدد کرنا ہے۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ اس سے بڑا ماشاءاللہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کا پروگرام اور اچھا رہا، اور مثال کے طور پر اچھے اکابر اور بڑے بزرگ اور حضرت قاری احسان صاحب جیسے لوگ اور حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب تو ماشاءاللہ اس قرآن سے اور آپ کی بستی سے اور خاص طور سے ہمارے شاگرد قاری سلمان صاحب سے بہت تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو تو قرآن کی دعوت پر جب بھی آپ بلاتے ہیں آ جاتے ہیں۔ ابھی چرتھاول میں جو انہوں نے باتیں کہیں وہ چیزیں دہرائیں، یعنی چند لوگ بیٹھے تھے، خیر جب تھوڑا کہا سنا گیا تو تھوڑا مجمع جوڑا، اور یہ سوچ رہے تھے ہم لوگ، اور جب ظاہر بات ہے جب ایسا خطیب جائے گا، شہنشاہ خطابت ایسے لوگ جائیں گے اور بڑے لوگ آویں اور 10 20 25 لوگ بیٹھے ہوں تو کیا مطلب اچھا لگے گا۔ لیکن بہرحال انہی 10 20 کو 50 کو 100 کو دین کی بات کہنی چاہیے، سننی چاہیے۔ خیر مولانا نے بات کہی، چند باتیں میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اس وقت مثال کے طور پر ہمارا یعنی نوجوان طبقہ قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے پڑھنے سے یعنی دور ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جس طرح سے آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ ٹرینوں میں، بسوں میں یا سفروں میں یعنی گانا بجانے کا اور ہر چیز ایسی چیزیں سننے کا ماحول بنتا ہے اور ماحول رہتا ہے، تو اسی طرح سے پہلے کے لوگ بھی ایسے مالدار ہوتے تھے کہ کشتیوں کا سفر ہوتا تھا، کشتی میں سفر ہو رہا ہے اور ایک مالدار ایک گانے والی کو لے کے اس میں سوار ہو رہا ہے، اور اسی میں ایک اللہ والا جو قرآن کا عاشق تھا، قرآن کا پڑھنے والا تھا، وہ بھی اسی کشتی میں سوار ہو رہا ہے۔ جب کشتی چلنے لگی اور
وہ مالدار جو گانے والی کو لے کر کے آیا تھا اور شراب کا جام لے کر کے آیا تھا، اس گانے والی سے کہنے لگا اب بھائی گاؤ اور مطلب ناچو اور اس کے بعد کچھ اشعار سناؤ، اس کے بعد پھر مزہ ہم لیں۔ تو ظاہر بات ہے اس کے کہنے پر، اس مالدار کے اس اشارے پر وہ گانے والی یعنی مغنی کھڑی ہوئی، مغنیاں اور کھڑی ہو کر کے وہ اشعار پڑھنے لگی اور گانا گانے لگی، اور وہ کیا نام جتنا مجمع تھا کشتی میں بیٹھنے والے لوگ وہ سب کے سب اس گانے والی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لیکن اسی کشتی میں ایک کنارے پر ایک نوجوان بیٹھا تھا اور ایک تھولا چھوٹا سا تھیلا اور جھولا لے رکھا تھا، اور اس میں اس نے قرآن پاک رکھ رکھا تھا۔ جب لوگ اس پر مطلب فدا ہو گئے اور اس کے گانے پر متوجہ ہو گئے، وہ نوجوان ایک بار بھی اس نے ادھر کی طرف نہیں رخ کیا اور نہ دیکھا اور نہ کچھ سنا۔ اپنے تھیلے سے، اپنے جھولے سے اس نے قرآن پاک نکالا اور قرآن پاک نکالنے کے بعد ایک کنارے پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ جب وہ مالدار جو وہ مطلب گانے والی کو لایا تھا، پورا مجمع جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہیں سب متوجہ ہو رہے ہیں اس گانے کی طرف اور اس مغنیہ کی طرف، لیکن وہ نوجوان اپنا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور ایک مرتبہ بھی اس شخص نے ادھر نہیں دیکھا۔ اب اس کو فکر پیدا ہوئی، کس کو؟ مالدار کو، کہ آخر اس نوجوان کے پاس کیا چیز ہے کہ مثال کے طور پر سارے لوگ تو متوجہ ہیں اس گانے والے کی طرف، لیکن یہ ایک بار بھی ادھر نہ دیکھا ہے اور نہ متوجہ ہو رہا ہے۔ تو گانے والی سے کہتا بھائی رکو، اور رکنے کے بعد اس کو روکا کہ رکو، آخر میں اس نوجوان سے پوچھتا ہوں کون ایسا اچھا کلام ہے، اس سے اچھا کلام کہ یہ سن نہیں رہا، کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا اس کے پاس گلا ہے کہ جو مثال کے طور پر ایک مرتبہ بھی ادھر یہ متوجہ نہیں ہوا۔ تو اس مالدار نے کہا اس نوجوان سے کہ آخر بتائیے کیا آپ کے پاس اس سے اچھا کوئی کلام موجود ہے؟ اس نوجوان نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے پاس اس سے اچھا کلام موجود ہے۔ جب اس شخص نے کہا مالدار نے کہ آخر وہ کلام سنائیے، تو وہ کلام سناتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ میرے بھائیو عزیز ساتھیو، اس وقت جو حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ہمارا مسلمان نوجوان کہاں جا رہا ہے، کہاں جانا چاہیے، قرآن کا کتنا ہمیں اس پر عقیدہ اور محبت سے اس کو تلاوت کرنا چاہیے، گھر گھر سے آوازیں آنی چاہیے۔ پورے محلے میں دیکھا جاتا ہے کہ گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں آتی ہے، فجر کی نماز تک نہیں پڑھی جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، شیطان کی دعوت کی طرف کہاں ہم جھک رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو خیر اس نوجوان نے جب یہ آیت سنائی کہ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، یہ دنیا کے لیل و متاع جس پر ہم مست ہیں یہ مطلب مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، آخرت کے بارے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب حصہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو عزیز ساتھیو، اتنا قرآن کی آیت پڑھنا تھا کہ اس نوجوان کے دل میں اس کا اثر آیا، اس کو شرمندگی ہوئی، تو اس نے کہا کہ اچھا اس سے اور اچھا کوئی کلام؟ تو اس نوجوان نے پھر کہا کہ ہاں الحمدللہ اس سے اچھا کلام موجود ہے۔ تو اس نے کہا پھر سنائیے، پھر دوسری آیت یہ پڑھ کے سنائی وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ میرے بھائیو عزیز ساتھیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے میرے بندوں سے، اپنے امتیوں سے یہ کہہ دیجئے کہ میں جو نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی اور دین کی باتیں، جو بھی دین کی باتوں کی دعوت دے رہا ہوں، یہ سب میرے رب کی طرف سے حق ہے۔ جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ اس کا انکار کرے۔ میرے بھائیو، یہ آیت اس کے نوجوان کے دل میں ایسی تیر جیسی لگی، اس کی کیفیت بدلنے لگی۔ اس کے بعد اس نے کہا نوجوان سے میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، اب کیا کروں، اب کیا ہو؟ تو میرے بھائیو عزیز ساتھیو، پھر اللہ نے اس نوجوان کے مطلب دل میں یہ بات، یہ آیت ڈلوائی اور کہا یہ آیت اس کو سنائیے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اس کا مطلب
مطلب یہ کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہلایا اگر تمہیں توبہ کی توفیق ہو رہی ہے اور تم ان باتوں کو سمجھ گئے تو اب اللہ سے توبہ کرو اور اپنے نفس پر جو ظلم کر لیا ہے اس سے تم توبہ استغفار کرو اور اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے. اب یہ آیت سنانی تھی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کا اس مالدار کے دل دماغ میں ایسا اثر کیا کہ اس کی وہیں چیخ نکلی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا. میرے بھائیو عزیز ساتھیو یہ ہے قرآن اللہ کا کلام. تو اللہ کے کلام کو ہم سمجھیں اور ہم پڑھیں. میں محترم جناب قاری محمد سلمان صاحب قاسمی کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے تنے تنہا اور آپ حضرات کو ساتھ لے کر کے اور ماشاءاللہ آپ تمام رفقا ساتھ بن کر کے جن لوگوں کا انہوں نے نام لیا یا نام نہیں لے سکے بعض موقع میں نام نہیں لیا جا سکتا ہے دماغ کے مصروف ہونے کی وجہ سے. بہرحال جتنے بھی لوگوں نے اس میں شرکت کی جس طرح حصہ لیا وہ چاہے مالی تعاون سے وہ چاہے مشورے سے یا یہاں آنے سے میرے بھائیو عزیز ساتھیو آپ بھی قابل مبارکباد ہیں. جس بستی کے اندر قرآن پڑھا جائے گا جس بستی کے اندر قرآن سنا جائے گا جس بستی کے اندر ایسی کیا نام مجلسیں ہوں گی وہ مجلس اور وہ بستی اور وہ شہر وہ قصبے وہ گاؤں دوسرے گاؤں کے مقابلے میں قابل مبارکباد بھی ہوں گے اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ کیا نام ان کو بہت اچھا ثمرہ بھی دیا جائے گا بدلہ بھی دیا جائے گا. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور ایک حدیث پڑھی اس کے متعلق بھی ضروری ہے. ماشاءاللہ یہاں قرائے کرام پڑھ کے اکثر تو چلے گئے اور کوئی مصروف ہے مدرسوں میں کوئی مصروف ہے امامت میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو جتنا پڑھنے کا حوصلہ دیا پڑھا ماشاءاللہ سبھی لوگوں نے اچھا پڑھا. اللہ تبارک تعالیٰ اور مزید سب کو اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح سے جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا اور حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب نے بھی وہ آیت پڑھ کے آپ کو سنائی کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا قرآن پاک کو ترتیل تجوید ٹھہر ٹھہر پڑھو اور اس کو اچھے انداز سے پڑھو جیسا اس کا حق ہے نزول کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو میرے بھائیو عزیز ساتھیو ایک حدیث جو میں نے پڑھی ان ھذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه. عزیزم قاری محمد فضیل صاحب نے ذرا سے اشارہ کیا کہ قرات سبا میں بھی دوسری روایتوں میں پڑھنا چاہیے اور دوسری قراتوں میں بھی پڑھنا چاہیے. ایسی مجلسوں میں تھوڑا بہت ضرور سنانا چاہیے اور بتانا چاہیے. میں نے بھی جو روایت پڑھی ہے تدویراً تو وہ سورہ بروج پڑھی اور سورہ بروج میں نے پڑھی روایت ورش میں. یقیناً یہاں حفاظ بھی ہیں قرآن سنتے سناتے رہتے ہیں. بعض چیز آپ نے تبدیلی سنی اور دیکھی مثلا میں نے پڑھا آمنو 5 الف تو اس طرح پڑھنا بھی جائز اور صحیح ہے. یہ جو میں نے حدیث پڑھی ان ھذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه 7 حرفوں میں 7 لغتوں میں 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا ہے اور جس کو جس میں سہولت ہو اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرے. میں نے پڑھا شہید یا قدیر ہو مثال کے طور پر تو شئی میں ہم لوگ وقف میں مت کریں گے شئی لیکن یہ ورش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر حرف لین کے بعد حمزہ متصل ہے تو اس کو مد متصل لین کہتے ہیں. تو ان کے لیے یہ بھی سبب بن جاتا ہے مد کے لیے. اب وہ اس میں 2.5 الف اور 5 الف بغیر کسی تکلف کے مد کر لیتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں نے پڑھا حالتائے کا تو یہ امالہ ہے تو یہ امالہ صغرا کرتے ہیں اور ہم لوگ ایک جگہ امالہ کرتے ہیں بسم اللہ مجریہا. اب اگر کوئی پڑھے والضحی جیسے قاری صاحب نے حوالہ دی گیا ہم سنا کرتے تھے حضرت قاری عبدالباسط صاحب کبھی لمن شیعہ پڑھ رہے ہیں کبھی والضحی پڑھ رہے ہیں کبھی سبح اسم ربک الاعلی پڑھ رہے ہیں. تو سننے کا اور پڑھنے کا زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. جب آدمی اس علم کو پڑھتا ہے جب اس کو سیکھتا ہے تو اس کے اندر اور نور پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے. بہرحال میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بستی والوں کو ائمہ کو بھی ضرورت ہے ائمہ کو بھی ضرورت ہے قرآن اچھا پڑھیں اچھا پڑھ کر کے نماز پڑھائیں
اور اسی طرح سے آپ حضرات کے لیے یہ تنظیم بھی کام کر رہی ہے، یعنی حضرت قاری کیا نام سلمان صاحب آپ کے توڑی ہی میں رہ کر کے تنظیم کی طرف سے تھوڑا نظام بنا لیں گے، اور آپ کو جو ائمہ حضرات ہیں جن کا قرآن باتجوید نہیں ہے وہ تھوڑا موقع لگا کر کے قرآن باتجوید اتنا سیکھیں کہ جو تلفظ جس کو مخرج اور صفات لازمہ کہتے ہیں۔ میں موٹی سی بات آپ کو سمجھا دوں، عوام خواص سب کے لیے، جیسے ابھی ہمارے قاری صاحب نے پڑھا، قاری کیا نام رضوان صاحب نے وَكَأْسًا دِهَاقًا، اب یہاں دہاقہ کے اندر چھوٹی ہا کہتے ہیں اس کو، جو اقصائے حلق سے ادا ہوتی ہے، تو یہاں پر اگر کوئی پڑھ دے وَكَأْسًا دِهَاقًا یعنی بیچ حلق سے ہا نکال دے، اس کو ہائے خطی کہتے ہیں، تو نماز فاسد لکھی ہے۔ سب کوئی سن لو، اس میں کوئی آدمی تعویل اور کوئی مسئلہ گڑھ کے نہیں بتا پائے گا، بالکل صاف واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر چھوٹی ہا کی جگہ ہا اور بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑھ دی جائے تو نماز فاسد ہے۔ اور اسی طرح سے مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں اللہ الصمد، تو یہاں صاد ہے، یہ موٹا پڑھا جائے گا اور سین باریک پڑھی جائے گی، کیونکہ سین اور صاد کا مخرج ایک ہے اور موٹا باریک پر اور باریک کر کے فرق پیدا کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی حمالۃ الحطب پڑھتا ہے سورۃ اللہب میں اور کوئی حمالۃ الحطب کہہ دے الٹا، تو اس میں بھی نماز فاسد لکھی ہے۔ اب یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، امام بھی بیٹھے ہیں اور خواص بھی بیٹھے ہیں، سب غور سے سن لیں۔ تو اب کم از کم مخرج اور صفات لازمہ کی پابندی اور اتنا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور پورے علوم کا احاطہ کرنا، سبا اشرا پوری روایت کیا ہے، راپور کہاں ہوگی، کہاں مد ہوگا، کیسے وقف کیا جائے گا، یہ سب جاننا یہ فرض کفایہ ہے۔ تو فرض عین اتنا مخرج اور صفات لازمہ، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس پر توجہ کریں گے اور ایسے اساتذاؤں سے اپنے بچوں کو اور بچیوں قرآن پڑھائیں گے کہ جو بگڑنے نہ پاوے اور خراب نہ ہونے پاوے۔ ایک مثال دے دوں، جیسے یہ سامنے میرے بیٹے ہیں محترم، ابھی ایک صاحب نے مجھ سے، بھائی فضل الرحمان صاحب ہیں مظفر نگر کے، پڑھنا شروع کیا ہے، کم سے کم 75 سال کی اور 70 سال کی عمر ہے، تو ان کو رٹ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا رح تو ٹھیک ادا ہو رہا ہے ان کا، لیکن رحیم چھوٹی ہاں رٹ گئی ہے الرحیم میں۔ تو مجھے 3 دن ہو گئے بتاتے بتاتے کہ بھائی فضل الرحمن الرحیم الرحیم نہیں کہنا ہے، بلکہ کہیے الرحیم الرحیم۔ تو 3 دن ہو گئے لیکن ان کے قبضے میں وہ چیز نہیں آ رہی ہے۔ سن لو بھائی، 75 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن ان سے اگر رحیم رٹ گیا ہے تو وہ رحیم رحیم نکل رہا ہے، وہ رحیم کہنے پر قادر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اگر ہمارا قرآن کسی سے خراب ہو چکا ہے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں دلیل میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ جس طرح ہمارے اوپر سر کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں تو پنکھا کو کوئی پنکھا نہیں کہہ سکتا ہے، تو اسی طرح سے میوں شرری کو من شرری نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو کوئی کہے الرحیم الرحیم تو وہ کہتا رہے کہ نماز ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں اور نماز ٹھیک پڑھا رہے ہیں، تو یہ کہنے کی بات ہوگی، لیکن اللہ کے یہاں اس میں گرفت ہوگی اور اس میں پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چیز سے جڑے رہیے اور اس چیز سے لگے رہیے، قرآن کو پڑھتے رہیے، پڑھاتے رہیے۔ ایک مثال کے طور پر ماجور ہے، پورا قرآن پاک کی تلاوت پر اجر پانے والا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو ہا کو ہا کہتے ہیں اور ہا کو ہا کہتے ہیں، شین کو شین کہتے ہیں اور سین کو سین کہتے ہیں، زا کو زا کہتے ہیں اور جیم کو جیم کہتے ہیں، تو وہ پورا اجر پا رہے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جیسے مثال کے طور پر راہ تو ٹھیک نکل رہا ہے لیکن رحیم غلط رٹا ہوا ہے، اب فکر پیدا ہو گئی صحیح کرنے کی لیکن صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، لگ گئے اور لگے ہیں اور روزانہ وہ مشق کر رہے ہیں تو وہ معذور ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں ارے بھائی کیا ہے وہ کان میں
ہاتھ رکھ کے چیخ چیخ کے پڑھیں گے اور چلائیں گے اور تلاوت کریں گے، اس کا نفع کیا ہوگا؟ تو وہ لوگ سن لیں کہ وہ ہر وقت گناہ کے اندر مبتلا رہیں گے، خود بھی اور اس بات کو کہنے کی وجہ سے۔ کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کے سامنے کسی نے پڑھا انما الصدقات للفقراء، اور ان کو پڑھنا کتنا چاہیے تھا؟ 3 الف، اور کتنا پڑھ دیا تھا؟ للفقراء 1 الف۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ہم نے اللہ کے پیغمبر سے اس طرح قرآن نہیں پڑھا، اس طرح نہیں سنا۔ تو سننے پڑھنے والے کو بھی فکر پیدا ہوئی، تو اس نے کہا پڑھ کے بتائیے کیسے پڑھا اور کیسے سنا؟ انہوں نے اسی لب و لہجے میں پڑھ کے بتایا انما الصدقات للفقراء۔ یہاں مولانا قاری محدث سب بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے، ملا علی قاری بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں اور بہت بڑے قاری بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وَلَا الضَّالِّينَ لِلْفُقَرَاء، ان دونوں مدوں کو، واجب کو اور لازم کو مد کر کے کوئی نہ پڑھے تو لہن جلی ہے، اور لہن جلی کا پڑھنا سننا دونوں حرام ہے، اس سے بچنا واجب ہے اور اس کا سیکھنا فرض اور واجب ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود شریف پڑھیے، دعا کیجئے۔ اور کیا نام، کچھ لوگ پچھلے سال ملے تھے، مرحوم ہو گئے، ان کی مغفرت کے لیے خاص طور سے آج جو مرحومہ کتنی قابل مبارکباد، وہ یعنی ان کی روح ہوئی اور وہ کتنی اچھی ان کو موت ملی کہ ماشاءاللہ کتنے علماء، کتنے صلحاء اور کتنے لوگ اس میں شریک ہوئے، اور عالم حافظ قاری قرآن ہو اس جنازے میں، وہ تو خود ہی اس کی مقبولیت کی بات ہے۔ بہرحال اس مرحومہ کی اللہ مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی یہاں لوگ مرحوم ہو چکے ہیں، خاص طور سے اس بستی کے جو نیک علماء اور حفاظ اور قراء مرحوم ہو گئے، جن کے ذریعے سے یہاں دین پھیلا اور دین چل رہا ہے مدارس کی شکل میں، مکتب کی شکل میں۔ میری آخری بات پھر وہی کہ ائمہ بھی قرآن کو ٹھیک کریں، حضرت قاری صاحب سے استفادہ کریں، ہماری کوئی ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ کریں، تنظیم ہے یہ آل انڈیا صوت القرآن، ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کے جگہ جگہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے وقتاً فوقتاً باتیں سنتے رہیں گے اور معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ درود شریف پڑھیے، دعا کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تعالی ورتل القرآن ترتیلا، قال اللہ تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تيسر منه۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں تمام لغزشوں کو درگزر فرما، معاف فرما۔ اے اللہ تیرا کلام سنا گیا، پڑھا گیا، یقیناً جو اس کا حق ہے پڑھنے کا، سننے کا، یقیناً ہم سے نہیں ادا ہوا، ہم نہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اے اللہ نہ صحیح پڑھا گیا، نہ صحیح سنا گیا، اے اللہ جو خطائیں ہوئی ہوں، جو غلطیاں ہوئی ہوں، سب کو درگزر فرما، معاف فرما۔ قرآن کی آیت آپ نے نازل فرمائی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ آپ کا فضل ہے، اور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہونے کا یہ فضل ہے اور یہ برکات ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں اور اس کو سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ اگر نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی تلاوت نہ ہوتی تو یقیناً ہم بھی نہ پڑھ پاتے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان فرما، ہم کو آسانی سے اس کو صحیح سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں کا قرآن صحیح نہیں ہے ان کو فکر سے قرآن پاک سیکھنے کی اور تصحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس مجلس کے اندر، اس پروگرام کے اندر کسی طرح کا تعاون کیا ہے، سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما۔ جنہوں نے نہیں بھی
کیا ہے اے اللہ ان کو بھی قبول فرما، ان کو اس سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور سے جو آج مرحوم ہوئی ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ جتنے بھی سابق میں یہاں کے لوگ مرحوم ہو چکے ہیں، سابق میں جتنے بھی حافظ اور جن کے چچا چھوٹے اور شہادت صاحب جو مرحوم ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما۔ مولانا عبد القدیر صاحب اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ خاص طور سے جو پوسٹر لگے ہیں ان میں کچھ اکابر کے نام ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یقیناً ہم بھی اس کے محتاج ہیں، ہمارے والدین بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یہ جو مجمع موجود ہے یا موجود نہیں ہے، جن کے بھی اعزاء اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ خاص طور سے ہمارے بچے اور بچیاں یہاں کے ہوں، پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں، مسلمانوں کے بچے اور بچیاں جو عصری تعلیم میں امتحان دے رہے ہیں یا امتحان دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما۔ بھائی انتظار صاحب کی اہلیہ انتقال کر گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما۔ جن لوگوں نے یا قاری صاحب سے کہا یا ہم سے امید رکھتے ہیں اے اللہ اس وقت ان کا نام نہیں لے پا رہے ہیں، ہم نام نہیں جانتے ہیں اے اللہ جتنے بھی اس مجمع کے اندر یا اس مجمع کے اندر موجود نہیں ہیں، جن کے اعزاء اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ خاص طور سے دینی مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما اے اللہ۔ ملک کے اندر امن و امان عطا فرما اے اللہ، قرآن کی برکت سے ملک کے اندر امن و امان عطا فرما اے اللہ۔ خاص طور سے قرآن کو اس کو ہمیں اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ قاری آفاق صاحب کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ جتنے ہمارے اسٹیج کے اندر علماء قراء صلحاء موجود ہیں، جن کے بھی اعزاء اقارب ابھی یا اس سے سابق میں گزر گئے ہیں اور مرحوم ہو گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ۔ بہت سارے لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اور کبھی ان کے لیے دعائیں نہیں کر سکے ہیں اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ ہم آ رہے تھے، ہمارے ڈاکٹر سید سہیل عامر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے لیے کہا اپنے والدین کے لیے، ان کی بہن بیمار ہیں، زیر علاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب صحت عطا فرما۔ خاص طور سے ہمارے ایک اسی ضلع کے عبد الرحمن ہیں جو شاگرد ہیں، ان کی بھتیجی ہے، ان کے بھتیجی کے اوپر کوئی ایسی چیز گری سینے کے اوپر اور 2 دن کے نہیں بلکہ ایک ہی دن میں اس کا انتقال ہو گیا اے اللہ۔ اس مرحومہ بچی کے ذریعے سے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اور خاص طور سے اس بچی کے ذریعے سے ان کے گھر والوں کو جنت نصیب فرما اے اللہ تعالی۔ ہماری آزمائشیں جو ہوتی رہتی ہیں اس میں ہم سب کو صبر عطا فرما، ہم سب کو صبر عطا فرما۔ کس کی؟ وکیل صاحب کی اہلیہ بیمار ہے اے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ بیمار چل رہے ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ خاص طور سے ہمارے محترم حافظ صاحب جو حضرت قاری سلمان صاحب کے والد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک فرما، درست فرما، شفا عطا فرما۔ ان کے سائے کو تعدیر قائم فرما، ان کے اولادوں کو خوب فرما بردار بنا۔ اور جس طرح سے محترم جناب قاری سلمان صاحب قرآن کی خدمت لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور حوصلہ عطا فرما۔ جتنے بھی ہمارے شاگرد اس تنظیم میں جڑے ہوئے ہیں یا جتنے بھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاونوں کو اور اس کے جڑنے کو اور اس کی فعالیت کو اے اللہ تعالیٰ اور مزید اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ اس مجمع کے اندر جن کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ہمارے صاحبزادگان احمد یاسر اور محمد عمار جو جامعۃ القراءت کی خدمات انجام دے رہے ہیں تجوید قراءت کے ذریعے سے اے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما۔ جو آن لائن سے ائمہ اور اساتذہ پڑھ رہے ہیں عمر دراز ہوں یا غیر چھوٹے ہوں اے اللہ سب کو قبول فرما اے اللہ۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے اللہ۔ ہمارے بچیاں اور بچے بھی امتحان میں مصروف ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ۔ ہمارے نواسی اور نواسے بھی حفظ کر رہے ہیں اے اللہ، گجرات میں ہیں یا کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ نمبرات
اخلاص سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بچیوں کو اور بچوں کو نیک صالح بنا، ہر مرد اور عورتوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اے اللہ قرآن کی تلاوت ہوئی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروگرام میں آنے والے تمام مہمانوں کا ہم دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں